جو ہمارے بہت سارے پیارے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا ہماری دوبارہ کبھی ان سے ملاقات ہو پائے گی؟ اللہ نے کوئی اس کا انتظام ہے؟ ہاں بالکل 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 ملاقات ہوگی ان سے. سب سے پہلے جو چیز جہاں پہ ملاقات ہے وہ تو علیین ہے. دو جگہ نا، علیین اور سجین. جہاں علیین نیک لوگوں کے جہاں پہ اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، اور کچھ علماء تفسیریں بیان کرتے ہیں کہ وہاں پہ نیک لوگوں کی ارواح بھی ہوتی ہیں، اور سجین پہ برے لوگوں کے اعمال نامے اور برے لوگوں کی ارواح ہوتی ہیں. اچھا، ارواح ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی قیامت آنے سے پہلے ڈیتھ ہوتے ہی آپ کی مطلب ملاقات ایک طریقے سے پاسبل ہے؟ ڈیتھ ہوتے ہی سب سے پہلے ملاقات ہوتی ہے. اچھا. جی، سب سے پہلے ملاقات ہوتی ہے. جو روحوں کا اوپر اٹھنا ہے، جیسے ہی انسان کی موت ہوتی ہے تو روح اوپر کی طرف جاتی ہے نا، ملائکہ آتے ہیں. میں آپ کو شارٹس اگر ایک سبحان اللہ برا بن عازب کی کمال کی حدیث ہے، شارٹ کر کے بتاتا ہوں. ایک نیک انسان کی جب روح نکلتی ہے تو وہ بڑی سموتھ نکلتی ہے، اور فرشتے اس کو کفن پہناتے ہیں جنت کے کفن میں سے، اور خوشبو لگاتے ہیں اور اس کو اوپر لے جاتے ہیں. اینڈ آل دا اینجلز دے کمپنی ہم ٹل دا فرسٹ ہیون. دروازے ناک کیے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کون ہے، جواب دیتے کہ فلاں بن فلاں ہے. اس کا کہتا ہے کہ ہاں اس کا اپروول ہے، اس کو اوپر لے جایا جاتا ہے. تو یہاں پہ فرسٹ اینجل جو فرسٹ ہیون کے اینجلز رک جاتے ہیں، اور سیکنڈ جو ہیون ہے اس کے اینجلز کمپنی کرتے ہیں اس کو ٹل تھرڈ ہیون، اور اس کو اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو ایک پروٹوکال پراپر پروٹوکال ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو تھرڈ ہیون، فورتھ ٹل سیونتھ ہیون. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپروول آتا ہے اس کو، اس کی وہاں پہ کچھ ملاقات وغیرہ ہوتی ہے ارواح سے، دین وہ واپس آ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہاں سے تجھے میں پیدا کیا تھا مٹی سے، واپس ہم یہیں لوٹائیں گے اور یہاں سے اٹھائیں گے. پھر واپس آتا اپنی گریو میں، اور گریو میں اس کا آخری ٹیسٹ شروع ہوتا ہے جو منکر نکیر ہے. وہ پاس کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تثبیت اور اسٹیڈ فاسٹنس دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور جہنم کی بھی کھول دی جاتی ہے کہ اگر تو نیک اعمال نہ کرتا تو یہاں پہ ہوتا، اور تو نے کیے ہیں تو یہاں پہ جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ایک نیک شخص آتا ہے جو اس کو کمپنی کرتا ہے، اینڈ ہی انجوائز اٹس روضۃ من ریاض الجنہ، اے گارڈن فرام دی گارڈنز آف پیراڈائز. تو وہ پھر ہی کالز اپون اللہ کہ اللہ پلیز جلدی قیامت کا دن آئے، آئی وانٹ ٹو میٹ مائی ویلتھ اینڈ فیملی. ہی از ایکسائٹیڈ. ٹھیک ہے، اسے پتہ ہے کہ یار فیملی سے جو بعد میں ملاقات ہوگی وہ قیامت کے دن جو ارواح سے ملاقات ہو گئی، جی. اب جو فیملی ہے اسے قیامت دن ملاقات ہوگی. اگر فیملی کا ممبر بھی کوئی پہنچ گیا، مثال کے طور پہ اگر ہمارے دادا ابو اور دادی میں دونوں کا انتقال ہو گیا تو وہاں پہ ان کی ہوگی ملاقات بھی ہے وہ قیامت کے بعد ہی، اگر تو نیک ہوئے دونوں. جی تو اوبیسلی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو علیین کی اور جو نیک ارواح ہیں، ایک شخص پہنچتا ہے نا اوپر، کہتا ہے کہ یار فلاں شخص یہاں نہیں آیا، مجھ سے پہلے فوت ہوا تھا وہ دنیا میں. لوگ کہیں گے نہیں یہاں نہیں آیا، اوہ انا للہ، وہ پھر کہیں اور گیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ پھر یہاں پہ نہیں آیا تو دس مینس کہ ہی از ناٹ ہیئر، ہی واز ناٹ فرام دا پائس. تو جو نیک لوگ ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے وہاں پہ، اور جو نیک نہیں ہیں ان کو سجین میں، ان کا تو پہلا دروازہ نہیں کھلتا آسمان کا، ان کے لیے پرمیشن نہیں ہے، ان کو زمین میں پھینک دیا جاتا ہے اور اس کی قبر سکویز کی جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ اور ٹرائل اور عذاب شروع ہو جاتا ہے اس کا. ایز سون ایز اے پرسن ڈائز، ابھی وہ مرا نہیں ہے، اس کی یہاں پر روح پہنچی ہے، اور ابھی آخری کچھ نینو سیکنڈز یا مائکرو سیکنڈز ہیں اس کے، ہی نوز میں نیک تھا یا برا تھا، میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. کیوں؟ ہی سیز اینجلز. جو اگر خوبصورت چہروں کے دیکھتے ہیں تو پھر اس کو پتہ ہے کہ الحمدللہ پار ہو گئے، اور اگر وہ کالے چہروں کے اینجلز دیکھتے ہیں جو اس کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، ایز لانگ ایز فار ایز یو کین سی، اسے پتہ ہے میں گیا. تو یہاں سے وہ شروع ہو جاتا ہے. یہ جو ساری آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو آپ نے پورا علم بیان کیا، یہ احادیث کی بیس کے اوپر ہے، کیونکہ ہم نے اسی بارے میں ایک اور کلپ ڈالا تھا. یہ بہت سے لوگ بحث کر رہے تھے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ اس طرح، تو یہ جو پوری اس کی ڈرائیو ہے اس نالج کی ہے جو آپ نے بیان کی احادیث کی روشنی میں. ایگزیکٹلی. بلکہ ایک حدیث برا ابن عازب، آپ سے گوگل کر لیجئے گا، اوتھینٹک حدیث ہے. اس میں ایک حدیث میں بھی بہت ڈیٹیلز موجود ہیں، بہت ساری ڈیٹیلز موجود ہیں، اور ملٹیپل احادیث، اوتھینٹک احادیث کی بات، قصے کہانیوں کی یا بابوں کی بات نہیں کر رہا. وہ اگر آپ پڑھیں گے تو یو ول گیٹ ٹو نو یہ اوتھینٹکلی احادیث سے ثابت ہے، اور اللہ کے نبی نے ہمیں سارا بتایا. اور یہ اسٹیجز آف لائف ہیں. قبر ہے، قبر کے بعد پھر سور کا پھونکا جانا ہے، پھر قبروں کا ایک ہی قبر سے 70 لوگ نکلیں گے اور وہاں بھاگیں گے، اور وہ ننگے ہوں گے اور انسرکمسائزڈ ہوں گے اور ننگے پاؤں ہوں گے، حفاۃ عراۃ غرلا، اور ان کے ساتھ وجاء کل نفس معها سائق و شہید. یہ قرآن کی آیت ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک سائق ہوگا جو اس کو ہانپتا ہوا ویب کے ساتھ جا رہا ہوگا ٹورڈز دا ڈے آف ججمنٹ، اور ایک شہید ہوگا کتاب
جس کے پاس نام اعمال ہوگا, اور وہ جائیں گے وہاں پہ, اور وہاں پہ ڈفرینٹ سچویشنز ہوں گی لوگوں کی. کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ ہوں گے, کچھ لوگ رائڈنگ بیسٹس پہ ہوں گے, کچھ لوگ اپنے پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے, کچھ کے ٹخنوں کے برابر, کچھ کے گھٹنوں کے برابر پسینے ہوں گے, کچھ کے منہ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. سو ڈپینڈنگ, جیسے ہوتا ہے نا کہ وی آئی پی, وی آئی پی, اکانومی کلاس, یہ لوگ جو ہے نا یہ قیدی ہیں, یہ چور ہیں, یہ ڈکیٹ ہیں, متکبرین چونٹیوں کے سائز کے برابر ہوں گے جن کو لوگ روند رہے ہوں گے. کچھ لوگ ڈول فیسڈ ہوں گے, ان کا ایک بلیک ہوگا ایک وائٹ ہوگا, جو لوگوں کے سامنے بڑے نائس تھے اور پیچھے غیبت کیا کرتے تھے. کچھ خواتین نے ایسے لباس پہنے ہوں گے جو ان کو چبھ رہے ہوں گے اور تکلیف پہنچا رہے ہوں گے, جو بہت ٹائٹ کلودنگ پہنتی تھیں, ٹھیک ہے, تو یہ سارے سینیریوز ہوں گے قیامت کے دن, اور یہ 50,000 سال کا دن ہوگا. اور پھر انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے, اللہ سے سفارش کریں, شروع تو کریں حساب, آدم اور نوح اور عیسیٰ اور موسیٰ اور ابراہیم, پھر اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں. وہ ایک لمبی, سبحان اللہ. میں آپ کو بتاؤں فوزان بھائی, جتنا انسان لوگ نا انفارچونیٹلی آج کل کے دور میں نا آخرت کے لیکچرز کو, تزکیۃ النفس کو بڑا بلیٹل کرتے ہیں. یاد رکھیں, انسان کو بندہ بنانے والی چیز جو ہے نا, اور اللہ کا ولی بنانے, دیکھیں اللہ کی مدد اپنے نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. گناہ گار چاہے جتنا مرضی ایکٹیوسٹ ہو, جتنا مرضی وہ انفلوئنس کرے لوگوں کو, بٹ اگر اس کی پرائیویٹ لائف پاک نہیں ہے, یا اس کے اعمال صالحہ نہیں ہیں, اس کا نماز کا قیام میں کمی ہے, اس کے نظروں میں کوتاہی ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا.